وأجتاز السماء جلالا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ آپ کی طرف نازل شدہ پر ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا ذکر کر کے کلام کی ابتدا کی ہے. حالانکہ قرآن مجید نازل ہونے کے اعتبار سے سب سے آخری کتاب ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید پچھلی آسمانی کتابوں کی تعلیمات کا نگہبان ہے اور باقی تمام کتابوں کو منسوخ کرنے والی کتاب ہے. لہٰذا قرآن مجید کے آنے کے بعد باقی تمام شریعتیں بھی منسوخ ہو گئی ہیں، لہٰذا اب صرف قرآن مجید ہی آخری کتاب ہدایت ہے. وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نبیوں پر اتاری گئی تھی، یعنی تورات، زبور، انجیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء اور رسولوں علیہم السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے ہیں، ان صحیفوں پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں. یہاں یہ الفاظ نہایت اہمیت والے ہیں کہ ایک مومن اور مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلی آسمانی کتابوں اور دوسرے نبیوں رسولوں پر نازل ہونے والے صحیفوں پر ایمان لائیں. ان پر ایمان لائے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہے، اور اگر کوئی مسلمان کسی ایک نبی یا کسی ایک آسمانی کتاب کا انکار کرے گا تو وہ اسلام کے دائرے سے باہر نکل جائے گا. سورۃ النساء میں آیت نمبر 136 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. اے ایمان والو، خلوص دل سے اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسولوں پر اور اس کی کتاب پر ایمان لاؤ جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، اور اس کتاب پر بھی جو اس سے پہلے اس نے نازل کی تھی. اور جو شخص اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور روز آخرت کا انکار کرے تو وہ گمراہی میں بہت دور تک چلا گیا. لہذا سب سے پہلے ان کتابوں اور صحیفوں پر ایمان لانے کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا. چونکہ یہ کتابیں بدل دی گئی ہیں، لہذا ان کتابوں میں موجود جو باتیں قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوں گی انہیں ہم مانیں گے، اور ماننے میں حرج بھی نہیں ہے. اور جو باتیں قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہوں گی انہیں ہم نہیں مانیں گے. اور کچھ حقائق تو ایسے ہیں جو قرآن مجید میں تفصیل سے بیان نہیں ہوئے، جیسے انبیاء علیہم السلام کی تاریخ ہمیں تورات میں ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات، زبور، انجیل کی تعلیمات کے بارے میں ایک کلیہ بتا دیا ہے. صحیح بخاری میں روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے سامنے اہل کتاب کوئی بات کریں تو نہ تم اس کی تصدیق کرو اور نہ ہی تم ان کی بات کو جھٹلاؤ، اور تم کہو ہم اللہ تعالیٰ، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں. اگر ان کی بات صحیح ہوگی تو تم ان کو جھٹلاؤ نہیں، اور اگر جھوٹی بات ہوئی تو تم ان کی تصدیق نہ کرو. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں. یہاں آخرت پر ایمان سے مراد ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور آخرت کے انعام اور سزا کے تصور اور دوسرے امور پر یقین ہونا ہے. یہاں ایک اور اہم بات اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے باقی ارکان کے لیے ایمان کا لفظ استعمال کیا، جبکہ یہاں آخرت کا لفظ استعمال کر کے ایمان کے بجائے یقین کے الفاظ استعمال کیے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے لیے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ اثر رکھنے والی چیز آخرت اور اس کے انعام اور سزا کا تصور ہے، وگرنہ اگر جزا اور سزا کا تصور انسان کی زندگی سے نکال دیا جائے تو انسان نیکی اور برائی کے تصور سے اٹھ کر صرف اپنا فائدہ اور اپنے مفاد کو مد نظر رکھے گا، خواہ اگلے کا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو. اور لفظ آخرت سے ہندوؤں کے اس عقیدے کی بھی تردید ہوتی ہے جس کے مطابق اچھے لوگوں کی روح کسی بہتر جاندار میں منتقل ہوتی ہے اور بروں کی روح کسی برے جانور میں جیسے کتے یا چوہے وغیرہ کی شکل میں منتقل ہوتی ہے. اور چونکہ یہودی بھی یوم آخرت کے قائل تھے، لہذا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام اور یہودیوں کے درمیان کمپیریزن کر کے یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جن کے ہاں آخرت کی اہمیت ہے انہیں دیکھو، یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اعمال دیکھو اور اپنی کرتوتیں دیکھو. اولئک
علی ھدی من ربہم، ایسے ہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ یعنی جو تیسری چوتھی آیت میں بیان کردہ صفتوں کے مالک ہیں وہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر بھی ہیں، یعنی وہ اللہ پر بھی ایمان لائے ہوئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، قرآن مجید پر بھی، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت ہے اس پر بھی جو ایمان لائے وہی لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فلاح کی اصطلاح استعمال کی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی منزل پر پہنچ جانا، کسی باطنی حقیقت کا ظاہر ہو جانا، یعنی جو تقوی اختیار کرے، صالح اعمال کرے یعنی نیک اعمال کرے اور صحیح عقیدے کا اہتمام کرے، یعنی وہ خالص عقیدہ جو قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ملتا ہے، اور صرف زبان سے اس کا اظہار نہیں کرتے بلکہ دل سے بھی تصدیق کرتے ہیں۔ یہاں پر اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اگر اس کے بعد دیکھیں تو باقی مسلمان جو ان صفات کے حامل ہیں وہ لوگ مراد ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان صفتوں کے مالک بن جاؤ، ہدایت یافتہ اور کامیاب ہونے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی نجات اور کامیابی اور کامرانی کا جو سٹیٹس بتایا ہے وہ جہنم سے بچنا اور جنت میں داخلہ ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور تمہیں قیامت کے دن پورے بدلے ملیں گے۔ پھر جو کوئی جہنم سے دور رکھا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا سو وہ کامیاب ہوا، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اپنے دوست اور احباب کے ساتھ شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔